جہاد فی سبیل اللہ کو سب سے افضل عمل قرار دیا، آگے آ رہا ہے سورہ نساء میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی مستقل مضمون ہے، اور اس کے جو متعلقات ہیں ان کے فضائل بھی عام اعمال سے ہٹ کر ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد میں جو مال خرچ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پیمانہ بھی، جو عام نیکیوں کا پیمانہ قرآن مجید میں مذکور ہے، اور ایک اصول بتایا گیا کہ ہر انسان کی وہ نیکی جو عند اللہ مقبول ہو، کم سے کم 10 گنا بڑھا کر اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، قرآن مجید میں متعدد باری آیا، احادیث میں آیا کہ جس شخص کی بھی نیکی عند اللہ قبول ہو اس کو کم از کم 10 گنا اجر ملے گا ضرور، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے علم ہے کہ کس کے عمل کو اس کے اخلاص اور محنت کی بقدر کس قدر زیادہ بڑھا دیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے راستے میں جہاد میں مال خرچ کرنا، اس نیکی کے لیے اللہ رب العزت نے اس عام اصول سے الگ پیمانہ مقرر فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ اس کو کم سے کم جو بڑھایا جائے گا وہ 700 گنا ہے، اور اس سے زیادہ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہیں گے بڑھا دیں گے۔ اور اس سے زیادہ جو بڑھایا جائے گا وہ کن کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل 10 گنا بڑھایا جاتا ہے، سوائے اللہ کے راستے میں جہاد میں مال خرچ کرنے کے، کہ وہ کم از کم 700 گنا بڑھایا جاتا ہے۔ زیادہ اللہ رب العزت اس کے لیے بھی، جس کے لیے، اس سے زیادہ بھی جس کے لیے چاہتے بڑھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجے، خود جہاد پر نہ جائے۔ وہ مسلمان جو خود جہاد میں شرکت کے لیے نکلے اور اللہ کے راستے میں جہاد میں نکل کر خود اپنا مال خرچ کرے، مثلا اپنے لیے زاد راہ خریدے، اپنے لیے اسلحہ ساز و سامان خریدے، گھوڑا خریدے جہاد کی نیت سے، یا جو ہے وہ جہاد میں نکل کر اپنے دیگر ساتھیوں پر ان کی خدمت پر اپنا مال خرچ کر، میں اس کے لیے کم سے کم جو اجر ہے وہ 7 لاکھ گنا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالی جس کے لیے چاہتے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے۔ تو صرف جہاد میں مال بھیجنے کا کم سے کم اجر 700 گنا، اور زیادہ اللہ جتنا چاہیں گے بڑھا دیں گے، اور جہاد میں نکل کر مال خرچ کرنے کا کم سے کم اجر 7 لاکھ گنا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے۔ اس پیمانے کو اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ساتھ یہاں ذکر فرمایا، میں جیسے تم زمین میں ایک دانہ گندم کا ڈالو بونے کے لیے ہل چلا کے، تو اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے ایک دانے سے، اور اس پودے پر 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو گویا ایک دانے سے آپ کو 700 دانے حاصل ہوئے۔ یہ پیداوار اور زراعت، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں مال خرچ کرنے کی مثال ہے۔ اور فی سبیل اللہ سے مراد جہاد میں مال خرچ کرنا ہی ہے، اس لیے کہ دوسرے مقامات پر مال خرچ کرنے کے اجر کا پیمانہ وہی عام ہے۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قرآن و سنت میں جہاں بھی مطلقاً فی سبیل اللہ کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال ہوتا ہے، جہاں پر بھی آئے۔ فتح الباری میں انہوں نے تفصیل سے اس بات کو لکھا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس دانے کی مثال ہے جو 7 بالیاں اگائے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا، اور وہ فرشتے کو واپس کر دے گا کہ یہ نامہ اعمال میرا نہیں، اس کو شک ہوگا، اور وجہ یہ ہوگی کہ اس میں بہت زیادہ مال لکھا ہوگا کہ اس شخص نے اللہ کی راہ میں اتنا زیادہ مال، کھربوں روپے مثلا لکھے ہوں کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ تو اس کو چونکہ خود اپنے سارے اعمال یاد ہوں گے، وہ کہے گا کہ میں نے تو ایسا کوئی عمل کیا نہیں تھا، تو یہ کسی اور کا نامہ اعمال شاید میرے ہاتھ میں ہے، تو فرشتے کو کہے گا کہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے۔ وہ فرشتے اس کو کہیں گے کہ یہاں پر غلطی کا احتمال ہی نہیں ہے، یہ نادرہ کا دفتر نہیں ہے، کسی کے شناختی کارڈ پہ کسی کا نام لکھا ہو، کہیں مرد کی جگہ عورت لکھ دیں، کچھ لکھ دیں، یہ جو ہے وہ آخرت کا معاملہ، یہاں پر غلطی نہیں ہو سکتی، تو یہ نامہ اعمال تمہارا ہی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں نے تو یہ مال خرچ کیا نہیں، تو کس طرح یہ میرے نامہ اعمال میں لکھا گیا؟ تو وہ اس کو کہے گا کہ تم یاد کرو، تم نے ایک وقت انتہائی عسرت اور تنگی اور جو ہے وہ سختی کے وقت میں اللہ کی راہ میں ایک معمولی سا مال خرچ کیا تھا، وہ تمہیں یاد ہوگا کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کی قدر فرمائی،
اور ایک فرشتہ اس وقت پیدا فرمایا اور اس کو یہ کام مقرر فرمایا کہ قیامت کی صبح تک وہ ہر دن تمہارے لیے یہ انفاق لکھے کہ تم نے آج بھی اتنا مال خرچ کیا، پھر اگلے دن پھر لکھے کہ اس بندے نے آج بھی اتنا مال خرچ کیا، اگلے دن پھر لکھے، تو جتنے ایام اس کی زندگی سے لے کر قیامت کی صبح تک گزرے ہر دن اس کے لیے وہ جو ہے وہ انفاق، اور پھر اسی جو ہے وہ تناسب سے بڑھا کر، مثلا اس نے 100 روپیہ خرچ کیا تھا، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں، تو ہر دن اس کے لیے کم از کم بھی وہ 700 اگر لکھا جائے اور قیامت کی صبح تک وہ روزانہ اسی طرح لکھا جاتا رہے کہ اس بندے نے آج بھی 700 خرچ کی، آج بھی 700 خرچ، تو کتنا اس کی مقدار جا کر پڑے گی کہ دنیا کا کمپیوٹر اور کیلکولیٹر اس کو گننے سے بھی عاجز ہو جائے۔ میں یہ تمہارا وہی ایک درہم یا 1 دینار ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اتنا بڑھا ہے۔ یہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کی جس کے لیے چاہیں گے اس کو اتنا زیادہ بھی بڑھا دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے اور علم والے، ان کو علم ہے کہ انفاق کرتے وقت کس آدمی کا اخلاص کس قدر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدار کوئی چیز نہیں ہوتی کہ فلاں نے اتنے کروڑ دیے، اتنے لاکھ دیے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک تو دینے والے کا اخلاص کس قدر، دوسرا یہ کہ اس کے مال سے اس انفاق کی کیا نسبت ہے۔ آپ دیکھیے غزوہ تبوک کے دن کا سب سے بڑا انفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، جو کچھ بھی اپنے گھر میں حتیٰ کہ سوئی بھی نہیں چھوڑی تھی سوائے تن کے کپڑوں کے اور اپنے آل کے کپڑوں کے، کچھ بھی انہوں نے اپنے گھر میں نہیں چھوڑا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غزوہ تبوک کا سب سے بڑا انفاق ان کا تھا، حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کل مال حضرت عمر کے نصف مال سے بھی کم تھا جو انہوں نے نصف دیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انفاق کیا باقی سارے لوگوں کا انفاق مل کر بھی اس کے برابر بمشکل پہنچ رہا تھا جو اکیلے انہوں نے کیا۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا انفاق کیا کہ ان کے مال کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے 100% دیا، اور باقی جس نے دیا کچھ فیصد بچایا، کچھ فیصد دیا۔ تو اس اعتبار سے ایک آدمی اگر بہت معمولی سا مال خرچ کرتا ہے لیکن وہ پہلے سے ہی مفلس ہے، نادار ہے، جیسے ان صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا انفاق میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، جن کے پاس اس دن کی محنت مشقت اور مزدوری کمائی جسے دہاڑی کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، تو انہوں نے اس دن کی ساری محنت کی کمائی دے دی، تو گویا انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کا انفاق اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ چیز دیکھی جاتی، کم زیادہ کچھ نہیں۔